بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عمران ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے مختلف کرائٹیریا ہیں۔ سب سے پہلا کرائٹیریا ہے کہ آپ پروفیسر سے ایکسیپٹنس لیں۔ وہ ایک انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے۔ اس انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے بعد آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہو اور جو جنرل اسکالرشپ ہوتے ہیں اس کے لیے کمپیٹ کرتے ہو۔ دوسرا ایک اور کرائٹیریا ہے کہ فنڈڈ پوزیشن اناؤنس ہوتی ہیں، آپ ان فنڈڈ پوزیشنز کے لیے اپلائی کرتے ہو اور اگر آپ فرسٹ ایویلویشن میں پاس ہو جاتے ہو تو اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ یہ دوسرا کرائٹیریا ہے۔ اٹلی میں خاص طور پہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوالیفیکیشن ایویلویشن ہوتی ہے 50 نمبر کی، اس میں 30 نمبر لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا نام شارٹ لسٹ ہو جائے، ان کے ایویلویشن کرائٹیریا پہ پورا اتر آئے تو آپ کو شارٹ لسٹ کر لیا جاتا ہے انٹرویو کے لیے، تو اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے۔ اٹلی میں عام طور پہ انٹرویو کے لیے آپ کو لنک بھیجا جاتا ہے، اسی یونیورسٹی کے پورٹل پہ ہوتا ہے، ای میل جہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے، اسے آپ نے کلک کرنا ہے اس دن اور ٹائم پہ، اور وہ آپ لوگوں کو اسکائپ یا زوم میٹنگ روم میں لے جائے گا۔ وہاں پہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی ڈاکومنٹ شو کرنا ہے۔ آئیڈینٹی ڈاکومنٹ شو کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کون سے کریکولم پہ اپلائی کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ انٹرویو دینے سے پہلے آپ نے اپنا مائنڈ بنا لینا ہے کہ آپ کون سے کریکولم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ نے اپلائی کیا تھا تو ڈفرینٹ پوزیشنز تھی جو اناؤنس ہوئی تھی، ان پوزیشن پہ میں سے 2 پوزیشن پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو۔ تو آپ نے ایک پوزیشن وہ چوز کرنی ہے جو آپ کے اکیڈیمک ریسرچ بیک گراؤنڈ کے ساتھ کمپلیمنٹری ہو، اور دوسری آپ نے جنرل پوزیشن پہ اپلائی کرنا ہے جو بائی نیم پوزیشن نہ ہو، وہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بائی نیم پوزیشن ہے تو آپ نے 2 بائی نیم ایسی پوزیشن چوز کرنی ہے جو آپ کے اکیڈیمک اور ریسرچ بیک گراؤنڈ سے کمپلیمنٹری ہے۔ تو پھر جب جیسے ہی آپ بتائیں گے کہ آپ کس کریکولم پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس روم میں آپ کی کال ٹرانسفر کر دیں گے اور آپ انٹرویو دیں گے۔ عام طور پہ انٹرویو میں یہ سوال پوچھے جاتے ہیں: ٹیل us about yourself, why do you want to apply or why do you want to do PhD, what did you do in master's thesis, why do you have chosen this topic or position, what experience make you a good candidate, and what are your major strengths and weaknesses۔ آئیے ایک ایک کر کے ایک ایک سوال کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ سب سے پہلا کوشچن ہے ٹیل us about yourself۔ You have to introduce yourself briefly with your latest degree or position you are working on. If the position is relevant to the position you are applying، تو اس پوزیشن کے اگر ریلیونٹ ہے تو آپ نے اس کے بارے میں اس کے حساب سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے۔ پھر آپ نے اپنی بریفلی ڈسکرائب کرنی ہے اچیومنٹس، اور اینڈ میں آپ نے جو لائن چھوڑنی ہے اس میں آپ نے میجر ریسرچ انٹرسٹ کے بارے میں بتانا ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل ہے: آئی ایم trilingual master in chemistry from one of the prestigious university in Pakistan. I have 5 published, 2 accepted, and 3 submitted research articles. I am principal author in 4 of them. I have also written review article on COVID-19 and graphene oxide silver nanoparticles. Journal of Inorganic Communication give me honor to review a research article۔ تو یہ تینوں چیزیں کور کر رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو PhD۔ تو اس کا آنسر آپ نے 2 انداز میں دینا ہے، ایک شارٹ ٹرم گولز اور ایک لانگ ٹرم گولز۔ فرسٹلی I want to make contribution towards my field as I have done a research work on nanoparticle, their green synthesis, graphene oxide and their biological applications, though I want to further unearth their more application like as ultra sensitive and exclusive biosensor। Or secondly, I believe this research individually with multicultural group members under your supervision will help me to gain my long-term career goal to become researcher or professor। Make sure that however your answer you convey your passion and enthusiasm for the research field۔
Then next question is, what did you do in the master thesis? This is the very common question asked in the interview conducted for PhD admission in Italy. So you have to state the thesis topic, you have to briefly describe the methodology you have chosen to do that work, and you have to elaborate the outcome in the form of publication or expected outcome from that thesis. So they will ask this question. So you have to go through your thesis topic, methodology, and their possible outcomes. So this is very important question. Then the question they may ask, why are you interested in this program, or why do you have chosen this topic or this position? This is very tricky question. You have to answer this question, and you have to prove that your research or academic background is relevant to that position or that program. If they ask why are you interested in this program, then you have to convey your familiarity with the program, department, and its people, and you have to answer this question: does the program offer a unique opportunity or take a different approach than other programs? And if they ask why do you have chosen this topic or this position, then you have to describe a similarity with the current position you are applying with your research background, or you have to tell them that the instrument or techniques required for the position for the research, the kind of instrument or technique to require for that position, or you have to tell the any technical skills you know about that position. For example, if uh, if this position required a computational analysis, you have to tell them that you know the IQ mole or MOSFET or other computational software required for that analysis. Or in some cases, if that position is not similar with your research background, then you have to prove that it is relevant to your future research interest. For example, you have work on the nanoparticles, and uh, you have work on the biological application of the nanoparticle, but the position is about the biosensor. Then you have to prove that you have worked on the nanoparticles, and you now further want to explore its potential as a biosensor. This is another There is another case when there is no similarity with your research background or future interest. Its similarity is with your academic background. For example, if the position is relevant to the spectroscopic techniques, and you can tell that you have learned uh, courses related to spectroscopic techniques, or if the current position is about the separation technique, you can tell that in bachelor or in master uh, you have learned that these technique like GC, like GCMS, HPLC, and other separating techniques. So finally, you have to justify the relevancy of your academic research or future research interest with the current position on which you are applying. So this is very essential or important. Now the next question is, what experience make you a good candidate? Uh, this question and upcoming question is quite similar. You have to tell your strengths. Mention the skills and qualifications that might not be obvious from your CV. Talk about course you have taken that have taught you to the necessary skills for the graduate work, or give example of your past research experience from your bachelor's or master. And don't forget about the relevant internship or work experience as well. So you can answer this question as, in addition to my academic and research background, because you have told him or her your academic or research background. Now you have to tell your personal skills or abilities.
So I have ability to understand new information and ideas. You have to put some example if you have. I have good required communication and interpersonal skills. In addition, I have ability to express and organize ideas in a meaningful way. My research publication are evident of it. And I also believe in planning work time and level best to meet the deadlines, being attentive and give regular update to the supervisor. So you can mention these type of qualities to answer this question. Next question is similar to the previous question, but they can ask, what are your major strengths and weaknesses? So pick a strength that is relevant to the position. For example, if uh, if that position is required a person that know how to perform XRD or how to interpret NMR analysis, NMR graphs, then you will definitely told him or her that you know about the XRD and NMR analysis, and give him or her a few examples of when it has helped you to achieve the success in the academic context. To choose the weaknesses, when it comes to the choosing a weakness, be truthful and then use example again to discuss how you have been working to overcome it. uh, so be specific about that. The last question they may ask is, do you have any question for us? You have to write up a few questions related to the next procedure, or about the university, or about the environment they provided to the foreigners, or the question similar to this. Think about what you make or break your decision to attend this university, and prepare the list of questions ahead of the interview. Here I'm sharing with you a few examples. They can interview you in the form of panel, having the 4 to 5 people. This is my interview to the university in Slovakia, and I am sharing my successful interview story here. They can, again, in the right side, a one-on-one interview with the Cardiff University, UK, and again in the left side is a university interview of my friend at University Slovakia. Again, this is again one-on-one interview uh, for another university in UK. He is Terry Dillon, and this is again one-on-one interview for the admission at University of New South Wales, Australia. So these are the few examples that I have shown that they can interview one-on-one, or with group, or with the interview panel. Thank you so much. Best of luck. Allah Hafiz.